السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور آج آپ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایکسا سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا پر جو میڈیا میں بحث ہو رہی ہے اور اس میں سوالات بھی ہو رہے ہیں، کچھ ڈیبیٹ کی شکل میں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے متعلق ساری باتیں کر لیں۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کو یہ کیریکٹر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی کا سائڈ نہیں لے۔ یہ ایک جرنلسٹ کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ایمانداری اور اس کے پیشے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جو بات نیوٹرل بن کر کے بات کرے اور نیوٹرل بن کر کے معاملے کو پیش کرے۔ بہرحال اب چونکہ میڈیا بھی پارٹی وائز ہے، ہر میڈیا ایک پارٹی سے جڑی ہے، ہر میڈیا کی ایک پارٹی ہے، لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک مطلب انصاف کے ساتھ بات کریں گے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ جن کو لے کر کے میڈیا میں آ رہے ہیں تو دو طریقے سے لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ ایک کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلامک اسکالر ہے اور وہ اسلامک اسکالر نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ پتہ ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو اسلامک اسکالر لے کر آ رہے ہیں انہی سے اعتراض بھی کروا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی سائل ہے، سوال پوچھنے آیا ہے تو وہ سوال سنے، اس کو جواب دینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، تو زیادہ کیا کرے، جواب پر وہ کراس کوشچن کرے، لیکن وہ اسکالر بھی ہے، وہی سائل بھی ہے، وہی جواب بھی دیتا ہے، وہی کراس کوشچن بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر کے جو ہے نا پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس میں ایسے لوگوں کو لے کر آیا جا رہا ہے جو اسلام کے لیے بھی نہیں جانتے ہیں۔ ابھی میں NDTV کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے ایک صاحب کو آئے، انہوں نے کہا اصل میں یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے نا، چونکہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، لہٰذا اس فرقے کے لحاظ سے الگ الگ طلاق ہے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ فرقہ کیا چیز ہے اور مسلک کیا چیز ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اچھا ایک دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاق اگر دے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، یہ احناف کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی جاہل آدمی ہے کیونکہ یہ چاروں امام کا ایک ساتھ کا مسئلہ ہے، احناف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ پبلک کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو میری جو طاقت ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ سارے کنفیوژن کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے۔ تو ہم ایک سوال پر بات کریں گے اور اگر یہ ہماری ریکارڈنگ اچھی ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا پورا YouTube پر ڈالیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہم چاہتے ہیں کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ایکسا سول کوڈ ہے کیا؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہم ایکسا سول کوڈ یا سول یونیفارم کی بات کر رہے ہیں، اب تک سرکار نے ہم کو یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ جو قانون بنانے والے ہیں ہم، وہ قانون ہے کیا؟ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دیش ہوگا، ایک قانون ہوگا، وہ ایک قانون ہوگا کیا یہ تو بتائیے۔ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں متاثر ہونا ہے، سبھی لوگوں کو کیا ہونا ہے، متاثر ہونا ہے۔ بھائی جب آپ ہم کو بولیں گے کہ ہیلمٹ لگا کے چلو ایسا قانون ہے تو ہم سرکار کی پر اعتراض نہیں کریں گے کہ وہ ہیلمٹ کیوں نہ لگائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی لپیٹ میں آئے گا، لپیٹ میں تو بے شمار لوگ آئیں گے، سمجھے نہیں؟ تو ایکسا سول کوڈ کا ابھی تک جو ہے کوئی ڈرافٹنگ سرکار نے نہیں کیا ہے، یہ صرف آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کر دیں گے تو آپ کا ایمانی ٹیمپریچر کہاں ہے وہ دیکھنا چاہیے آپ کو، ورنہ ابھی تک کوئی ایکسا سول کوڈ نام کی کوئی چیز ابھی قانون بنا نہیں ہے۔ کہا مولانا صاحب مسلمانوں میں طلاق دینا بہت آسان ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دیں آپ کو کہ یقینی بات ہے کہ طلاق ایک بہت بری چیز ہے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی سرکار جو یہاں پہ مان رہی ہے یا غیر سرکاری رپورٹ ہے وہ 17 کروڑ کی ہے۔ 17 کروڑ میں اندازہ یہ ہے کہ 2 لاکھ لوگ عورتیں مطلقہ ہیں، 2 لاکھ عورتیں مطلقہ ہیں۔ اگر آپ فیصد نکالیں گے تو 1.1% نکلے گا۔ یہ بات کوئی نہیں بولتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں 1% ہم طلاق یا 2% یا 5% بھی طلاق دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں 4% بیوہ سے شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ان کے یہاں 4% طلاق بھی ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد بیوہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں اگر طلاق ہو بھی جائے تو بیوہ کے بھی پوچھنے والے موجود ہیں اور بیوہ کی شادی میں ویسے ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق کا فیصد کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج کی تاریخ تک یہ بات بتاؤں
کبھی بھی طلاق کا فیصد عرب دنیا کو ملا لیا جائے تو 4% کو کراس نہیں کیا ہے اب تک، ٹوٹل 4% کو کراس نہیں کیا ہے۔ اور یہی طلاق کے فیصد اس وقت یورپ میں 49% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 49% ہے۔ 49% طلاق ہے، ہر دوسری عورت مطلقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی جب کوئی کام کرے گا تو کم ہوگا، دو مل کر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ اب عورت بھی طلاق دے رہی، مرد بھی طلاق دے رہا ہے، تو مرد جب طلاق دے گا تو ہمیشہ طلاق کا ریشو کم ہوگا، اور عورت دینے لگی تو 45% وہ دے رہی ہے، 5% مرد دے رہے ہیں، 4% مرد دے رہے ہیں، 45% وہ دے رہی ہے، تو 49% طلاق۔ اور وہ بھی ایسے لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ جن کے گھر میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے کہ طلاق کوئی چیز ہے۔ ایک سوال اسی سے ملتا جلتا یہ پوچھا گیا ہے، یہیں پر ہندوستان میں 100 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے کہ غیروں کی ہے ان مسلمانوں کے علاوہ، تو اگر 100 کروڑ آبادی ہے تو تقریباً اندازہ ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہے مطلقہ ہیں، یا انہوں نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے، نہیں طلاق دیا کیونکہ طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں ہماری جو ہے وہ پردھان منتری جی کی بیوی بھی ایک شامل ہے، اس چھوٹی ہوئی میں وہ بھی شامل ہے۔ تو 1 کروڑ 80 لاکھ جو ہیں اگر ان کا فیصد نکالتے ہیں تو 3.7% نکلتا ہے۔ مسلمان جن کے پاس پرمیشن ہے طلاق دینے کی، جس پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ بہت طلاق ہو رہی، ان کا 1.1% ہے، ان کا 3.7% ہے۔ 3.7% کو بولنے والا کوئی نہیں ہے، 1.1% والا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ لہٰذا پریکٹیکلی بات کرنی چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب دنیا کے کسی مذہب میں طلاق نہیں ہے، صرف اسلام میں طلاق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب ہو یا کیا کہتے ہیں لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہو، طلاق کا کوئی نظام یا طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کرسچینٹی میں ہے کہ میرج ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون، آپ کی تقدیر میں عورت لکھ دی گئی، پاگل ہے تو بھی تمہاری عورت ہے، مر گئی تو بھی تم شادی نہیں کر سکتے، ہر حال میں وہ تمہاری عورت ہے جو کچھ بھی ہے۔ اسلام نے طلاق کا نظام رکھا، ٹھیک ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کے ہی نظام کی بنیاد پر دنیا کی ساری پارلیمنٹ نے طلاق کا نظام رکھا، جس کے مذہب میں نہیں تھا مجبور ہو کر کے، کیونکہ سب نے محسوس کیا کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بھائی دو دوست مل کر کے رہتے ہیں، سب سے بڑے دوست میاں بیوی ہوتے ہیں، رفیق حیات کہتے ہیں۔ دو دوست میں ایسے چانسز تو ہیں کہ ایک وقت آ جائے کہ صاحب ہماری تمہاری نہیں نبھ رہی ہے، اب یہ بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ ڈنڈا لے کر ایک بات یہ کہہ سکتے کہ نہیں تمہاری نبھے یا نہ نبھے تم کو ہر حال میں رہنا ہی رہنا ہے۔ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دوستی زنجیر سے نہیں جکڑ کے بنائی جا سکتی۔ اب میاں بیوی اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہو گئی ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ایک مسئلے کا حل نکالنا ہی ہے، اسی کا نام طلاق ہے۔ تو اسلام میں پہلے سے موجود ہے، ساری دنیا میں موجود نہیں تھا، سبھی لوگوں نے اسلام سے سیکھ کر کے کیا کیا، جانا کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے نظام بنایا، یقینی بات ہے کہ انسانی نظام ہے، گڑبڑی ہوگی، انہوں نے گڑبڑی کیا، طلاق کے جو سسٹم بنائے گئے اگر ایگزیکٹ اسلام کا بنا دیتے تو اسلام کا پرچار ہونے لگتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر آدمی نے اپنے اپنے طریقے سے بنایا، 49% طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری لیکیج، ہماری ویکنیس، ہماری سب کچھ وہ جانتا ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، اس موبائل کو جس نے اصل آدمی جس نے بنایا ہوگا، مینوفیکچر کا جس نے سب سے پہلے، اس کو اس کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ اللہ، ہم دنیا کی ٹپیکل مشین ہیں، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اس نے بنایا، 4% کو نہیں کراس کرایا، انسان نے بنا لیا، 49% طلاق ہو گئی۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بعض جج یہ کہہ رہے ہیں، یہ آیا جج کا بیان کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے یہ دھارمک معاملہ نہیں ہے، لہذا یہ جو مسلمان چلا رہے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 25، ابھی ہم آرٹیکل 25 پہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 25 دفعہ نمبر 25 یا دھارا نمبر 25 جو ہے اس کا حق چھینا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، یہ کوئی دھارمک معاملہ ہے ہی نہیں، اس کو دھرم سے نکاح کو نہیں جوڑا جائے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، میں نے اس کے پہلے مرکز میں بات کی تھی کہ اگر نکاح پڑھانا ہوتا ہے ہندو کو تو پنڈت جی کو بلاتا ہے،
क्रिश्चियन को निकाह पढ़ाना होता है तो फादर को बुलाता है, मुसलमान को निकाह पढ़ाना होता है तो मौलवी साहब को बुलाता है। सारे लोग धर्म को, गुरु को बुलाते हैं और फिर भी ये धार्मिक मामला नहीं है, ये क्या माना हुआ? आप इस काम को मैनेजर को बुला लीजिए, चेयरमैन साहब को बुला लीजिए, फलां साहब को बुला लीजिए, उसके साथ तो निकाह नहीं करते, न शादी करते, न ब्याह करते, बल्कि हर जगह पर क्या किया जाता है, हर जगह पर आप धार्मिक गुरु को बुलाते हैं और उसके बावजूद ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि धर्म का मामला है। ये अजीब बात है। पूछा गया मौलाना साहब इस्लाम में 4 शादी की इजाजत क्यों है? ये लंबी चौड़ी बात है। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे भारत के लोगों से, कि 250 आदमी बता दो पूरे भारत में जिसने 4 शादी की। 17 करोड़ में 250 आदमी भी नहीं हैं। पूरे हुबली में 100 साल के अंदर अगर कोई तारीख बता सकता है तो सिर्फ 2 आदमी की बता सकता है, इसके अलावा नहीं बता पाएगा। 100 साल के अंदर पूरे शहर में अगर कोई आदमी बैक वक्त 4 शादी किए रहा तो ज्यादा ज्यादा 2 आदमी है। बैंगलोर में हमारे इल्म में, हम लोगों के इल्म में 1 ही आदमी था, एक आध कोई और होगा। तो पूरे भारत को मिलाएंगे तो 250 आदमी भी ऐसे मौजूद नहीं है। आप हुबली में आज बता दीजिए कि कितने लोगों को आप जानते हैं जिनकी 4 शादी हुई है। ये जो चिल्लाया जा रहा था कि हमारी तो शराफत है कि हमको इजाजत है फिर भी हम कर नहीं रहे हैं। तुम्हारे यहाँ इजाजत नहीं है, तुमने 20-20 गर्लफ्रेंड रख रखा है, हमने तो, हमको इजाजत है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा हंगामा है। तुमको इजाजत नहीं है, तुम गर्लफ्रेंड रखे रहो, कोई मसला नहीं है। ये सब जानबूझ करके मर्दों की होशियारी है। क्या मर्दों की होशियारी है? अगर दूसरी बीवी को लीगल बना दिया जाएगा तो नतीजा निकलेगा उसके लीगल राइट हो जाएंगे। लिहाजा ऐसा है कि ये कानून बनाओ कि दूसरी बीवी इलीगल है, गर्लफ्रेंड लीगल है। क्योंकि गर्लफ्रेंड का कोई राइट नहीं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में अभी 1-1.5 साल पहले की बात है कि यहाँ पर जो है वो जर्मन का गालिबन जो है प्रेसिडेंट आया, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड आई। कानून ये है प्रोटोकॉल का कि जो ऐसे होदेदार हैं उनकी बीवी को भी वही सुरक्षा और वही हिफाजत और डिफेंस दी जाए। अब हिंदुस्तान के सामने मामला फंस गया कि साहब ये तो गर्लफ्रेंड है, इसके साथ क्या मामला किया जाए। नतीजा क्या निकला कि उस गर्लफ्रेंड को मिलने नहीं दिया सिक्योरिटी वालों ने, हालांकि वो कह रहा है मेरी बीवी, उन्होंने कहा बीवी नहीं गर्लफ्रेंड है, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो पता क्या चला कि जो इलीगल रखने की वजह क्या है, ताकि मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी न रहे और इलीगल लिहाज से अपने हाजात अपनी पूरी करते रहें। क्योंकि इतना ज्यादा, दूसरी वजह भी है, इतना ज्यादा औरतों को हुकूक दे दिए गए हैं। आपको मालूम है कि जापान में एक बड़ी आबादी होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है। घर नहीं का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं इसलिए घर नहीं है, नहीं। मैंने उसमें बहुत से लोगों से इंटरव्यू लिया। घर नहीं का मतलब ये है कि बीवी के इतने हुकूक दे दिए हैं कि वो घर वाली लाना चाहता ही नहीं है। तो क्या कर रखा, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? कौन अपने सर इतनी मुसीबत देगा? अब वो क्या करते हैं, एक बैग है उनके पास, एक जोड़ा कपड़ा बैग में रखे, एक बदन पे रखे, एक लॉन्ड्री में रखे। बड़े बड़े ऑफिसर से पैसे कमा रहे, होटल में बैठ के खाना खा लिया, बिस्तर लगाया उन्होंने, कहीं पुल के नीचे जहां सो गए। तो मैंने कहा इस बात क्यों? उन्होंने कहा कि बीवी लाएंगे तो इतनी बड़ी मुसीबत है। यकीनी बात है कि इंसान जब कानून बनाएगा उसने तो क्या सोचा कि बीवी को खूब हक दे दिया जाए ताकि औरतें खुश हो जाए। औरतें खुश हो गई, शादी करने वालों की मौजूद थी। आपको मालूम है 2018 की रिपोर्ट ये है कि 4 करोड़ आबादी जापान की कम होने वाली है। कितनी? 4 करोड़ बैक वक्त अब जापान की आबादी कम होने वाली। क्यों कम होने वाली है? लोग शादी कर ही नहीं रहे। और अगर आप फिजिकली इसको देखें, पार्क में चले जाएं, हमारे हिंदुस्तान के पार्क में एक बड़ी तादाद किसकी होती है? बच्चों की होती है। वहां एक बड़ी तादाद बूढ़ों के, बच्चे नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि दरमियान में जो गैप कर दिया गया, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, शादी ही नहीं हो रही है, बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो अचानक उनकी आबादी में ये प्रॉब्लम होने वाली है। लिहाजा अल्लाह का जो कानून है वो कानून है। उसके अलावा तो 4 शादी की जो इजाजत दी गई है, जब इस्लाम ये कह देता कि 4 शादी करना जरूरी है तब ऑब्जेक्शन सही था। इजाजत दी गई है और फिर भी करने वाले गिनतियों उंगलियों पर भी नहीं गिने जाता। पूछेंगे ये सवालात सारे के सारे जो है ना वो मीडिया में रन किए हैं। पूछेंगे मौलाना साहब, शरीयत ने औरत को आधा हिस्सा दिया है और मर्दों को उसका डबल दिया है। कई मरतबा इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि अब ये तो आया है तो जवाब देते हैं। ये एक अलग बात है कि मुसलमान हिस्सा ही नहीं दे रहे। ये तो आधे की बात कर रही है
होना ही चाहिए था कि वो कहती कि मुसलमान हिस्सा नहीं दे रहे, हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे शराफत दिखलाई है इस मामले में कि उसने ये कहा है कि मुसलमान आधा हिस्सा देते हैं। वो इस लिहाज से कह रही है कि तुम्हारे कानून में इतना लिखा, देते वो भी नहीं है। एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह मुसलमान लगातार करते जा रहे हैं। बहरहाल वो जो आधा हिस्सा दिया गया है, मिसाल के तौर पर एक आदमी की एक बीवी है, एक लड़की है, एक लड़का है। बीवी को 12.5 रुपए दे करके बकिया जो है लड़का और लड़की 2 और 1 के तनासुब से बांट लेंगे। लड़की को एक हिस्सा देने की बुनियादी वजह क्या है कि लड़की अगर शादी नहीं हुई है तो भैया के ऊपर डिपेंड रहना है, भैया ही को खर्चा चलाना है, लिहाजा भैया को ज्यादा पैसा चाहिए। लड़की की अगर पढ़ाई लिखाई चल रही है तो भी भैया के ऊपर जिम्मेदारी है। अम्मा जो मौजूद हैं वो लड़की के साथ तो नहीं जाएंगी रहने के लिए, अम्मा भी हमारे साथ ही रहेंगी, अम्मा का खर्चा भी हमको बर्दाश्त करना है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। शादी होने के बाद जब आप चली जाएंगी तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, आपको कम खर्चा चाहिए। और फिर वहां से भैया और अम्मा से जब मिलने आएंगे तो अपना टिफिन लेकर नहीं आएंगे, फिर आपको भैया को खर्चा चाहिए। ज्यादा भैया को जो ज्यादा दिया गया है पैसा, ये उसकी वजूहात है। भैया एक मेहमान भी लेकर आने वाले हैं, उनका खर्चा भी भैया को देखना है। तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड होने जा रहे हो, तुम्हारा जो लेके दो वो भी बचना है। ना भाई बुनियाद पर आधा उसने दिया है, इसको समझने की कोशिश करें। पूछा गया मौलाना साहब, एक मस्जिद में 3 तलाक पसंद नहीं किए गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामला आया तो आपने फरमाया कि मैं अभी जिंदा हूं और तुम लोग कुरान मजीद से खेलते हो, तो फिर जब इतना अल्लाह के रसूल नाराज हैं तो ऐसा कहते हैं कि जिस चीज से नाराजगी हो वो चीज भी वाक़ई हो जाए। नहीं समझे मेरी बात, हमारे साथ रहेंगे तो समझेंगे। सवाल ये किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के सामने ये बात कही गई, नसाई की रवायत का ये हवाला है जो बोल नहीं रहे। नसाई में ये रवायत है कि एक साहब के बारे में अल्लाह के रसूल से कहा गया कि फलां साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, एकदम सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी हयात हूं और तुम लोग जो है कुरान मजीद से खिलवाड़ करते हो। उनका कहना यह है कि जब अल्लाह के रसूल नाराज हुए तो लिहाजा ये 3 तलाक नहीं पढ़नी चाहिए। ये दलील दे रहे हैं कि जब अल्लाह और उसका रसूल नाराज है तो वो काम नहीं होना चाहिए। भाई देखें, एक आदमी, अब जवाब दे रहा हूं, एक आदमी मुसलमान है, मुसलमान से दूसरे मजहब की तरफ ट्रांसफर होना अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह बहुत इससे नाराज होता है कि कोई आदमी इस्लाम को क्या करे, छोड़ दे। लेकिन अगर वो छोड़ेगा तो वो गैर मुस्लिम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप ये नहीं कह सकते नहीं अल्लाह नाराज हुआ लिहाजा तुम्हारा मैं अभी भी मुसलमान हूं। वाकई तो पेश आया, बीवी उसकी छूट जाएगी, मुर्तद हो गया। तो ये जो फार्मूला बयान किया जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल नाराज है लिहाजा वो चीज वाकई नहीं होगी, चीज तो वाकई हो रही है, लिहाजा ये कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कत्ल है, कत्ल अल्लाह को बहुत नापसंद है, ठीक है। अब एक बंदे ने कत्ल कर दिया तो बोल दिया कि अल्लाह को बहुत नापसंद है लिहाजा मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है। सजा से बच जाएगा क्या? सजा तो मिलेगी, लिहाजा ये कोई उसूल नहीं है। पूछा गया है मतलब निकाह की तरह तलाक में रजामंदी जरूरी क्यों नहीं है? मतलब जब निकाह करता है बंदा तो लड़की का राजी होना जरूरी है और जब तलाक देता है तो लड़की का राजी होना जरूरी नहीं है। फिर और एक सवाल किया है कि निकाह में भी रजामंदी नहीं होनी चाहिए सबसे। जैसे तलाक दे दिया, खट से तलाक हो गई, ऐसे किसी से बोलता था निकाह तो निकाह हो जाए, ये हिमाकत का सवाल है। मिसाल के तौर पर हम दोनों का जवाब देते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि निकाह में रजामंदी की जरूरत नहीं, आप चौराहे पे चलते हुए बोले आप मेरी बीवी हैं, आप राजी हो चाहे नहीं राजी हो, ये कौन सा कानून हुआ? आप चलते चलते रास्ता बोल दें कि नहीं मैं राजी हूं, आप राजी हो नहीं राजी हो, आप मेरी बीवी चलिए हमारे साथ। अच्छा, अब तलाक का मामला ले लीजिए। उनका कहना है कि जब तलाक में निकाह में रजामंदी रखी गई तो तलाक में भी रजामंदी रखनी चाहिए थी। तलाक में रजामंदी जो नहीं रखी गई उसकी वजह है, अब जब आप बोलेंगे मैं आपको तलाक देना चाहता हूं, बीवी कहे मैं राजी नहीं हूं, तो अब तलाक कब होगी? तलाक तो मरने पर ही होगी, भाई वो राजी नहीं है। तो अल्लाह ताला एक तरफ कानून बना दे तलाक का और दूसरी तरफ उस कानून को एक ऐसी शर्त पर डिपेंड कर दे जो कभी हो नहीं, तो तलाक कानून बनाने की जरूरत क्या है? भाई वो कहते मैं राजी नहीं हूं, आप तलाक दिया करो। तो लिहाजा एक कानून जब ऐसा बना करके कोई भी कानून इंसान भी बनाता है तो कोई ऐसी कंडीशन कानून में नहीं रख देता है मैं आपको 25 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन सूरज जो है ना पश्चिम से निकल आएगा। मैं राजी हूँ 25 करोड़ देने के लिए, लेकिन उस दिन सूरज निकलना चाहिए किस तरफ से?
پورب سے نہیں نکلنا چاہیے، پچھم سے نکلنا چاہیے. تو وہ 25 کروڑ کا جو میں قانون میں پورے بھارت کو دینے کے لیے تیار ہوں، 25 کروڑ. لیکن اس دن دیں گے جس دن سورج کہاں پہ نکلے گا. ایسی کنڈیشن رکھی جا رہی ہے تو آپ بھی بولیں گے نہیں مولانا صاحب بہت دینے والے ہیں، 25 کروڑ دینا چاہتے ہیں. یہ آپ حماقت کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے جو شرط رکھی ہے یہ شرط کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے. تو اگر ایسی شرط رکھ دی جائے کہ بیوی راضی ہو تب طلاق ہو، تو ناراضی ہوگی نا وہ نہ طلاق ہوگی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ جس کے بعد نافذ ہونے میں ایک شرط آڑے آئے. یہ بڑا اچھا سوال آیا ہوا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب نماز کا جو طریقہ، یہ سوال غور سے سنیے گا. نماز کا طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے. اس کے الگ طریقے پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. تو جب طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا ہے تو دوسرے طریقے سے آپ طلاق دیں گے تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ یہ سمجھے میری بات، سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر تو پوچھ کرتا سوال یہ آیا ہے کہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، سجدہ ایسے کرو، رکوع ایسے. ایک آدمی نئے اسٹائل کا سجدہ مار رہا ہے، نماز ہوگی؟ آپ بولیں گے نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ طریقے سے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے. اس بندے کا سوال یہ ہے کہ جب طلاق کے طریقے سے ہٹ کر کے طلاق دیا گیا تو طلاق کیسے واقع ہو گیا؟ طلاق کو بھی واقع نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز اس کی نہیں ہوئی ایسے طلاق بھی نہیں ہوگی. سوال اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے اور بہت اچھا ہے. جواب اس سے زیادہ اہم ہے اور اس سے سستا ہے. جواب کیا ہے؟ یہ بندے کو یہ بات سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں، میڈیا جتنا بھی چلا رہی ہے، ہمارے بعض لوگ وہاں بھی جا کر کے قرآن میں طلاق دینے کا طریقہ قطعی بیان نہیں کیا گیا. اس کو نوٹ کر لیں. نمبر 1، حدیث میں ایگزیکٹ طریقہ قطعی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کیسے دی جائے. چلا لے چاہے جو دیکھنا کہ قرآن میں یہ نہیں. قرآن میں طلاق ایک چیز ہے، طلاق 3 دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ نہیں لکھا ہوا ہے کہ طلاق کیسے دی جائے. کہ جتنی لوگوں نے باتیں لکھی ہیں سب جیسے کہا جاتا ہے کہ بہترین طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ طلاق دیں ایسی پاکی کی حالت میں کہ جس میں آپ نے اس سے صحبت نہ کی ہو، عورت پاک ہو، صحبت نہ کی گئی ہو، ایک طلاق دے دی جائے، 3 مہینے تک اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایسا نظام سے کہیں لکھا نہیں ہے طلاق. تو یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ طلاق جب نماز کے طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، تو طلاق کے طریقے، طلاق کا طریقہ ایگزیکٹ بتایا ہی نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ 3 طلاق دینا ہے. کیسے دینا ہے ایگزیکٹ یہ کہیں نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ ضرور بیان کر دیا گیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. لیکن حضور نے یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے بعد یہ نہیں بات بیان کی کہ تم نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور جو حدیث ہے اس حدیث سے پھر بہت سی باتیں. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. ابھی تو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا کوئی ایک حدیث بیان کر دیجئے. میں بھی بیان کر دیتا ہوں اس کو کہ مولانا کوئی ایک حدیث بیان کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ہوا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپروول دے دیا ہو، یا کوئی ایسی حدیث. میں آپ کو سنن نسائی کی پہلے بھی 5 حدیثیں بیان کر رہا ہوں. میں سنن نسائی میں محمود بن ولید سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. آپ بڑے غضبناک ہوئے اور ہو کر کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جائے گا جبکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. اللہ کے رسول صاحب ناراض ہوئے. لیکن اگر طلاق واقعی نہیں ہوئی تو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 3 دینے پر طلاق واقع نہیں ہوئی تو آپ کو کہنا ٹھیک ہے تم نے 3 دیا لیکن ہوئی تو ایک ہی، تو ناراض ہونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ ناراض تو اسی لیے ہوئی کہ تم نے ایک الگ الگ دینا چاہیے تھا اور آپ نے اکٹھا دے دیا، طلاق واقع ہو گئی. ناراضگی اسی بات پر ہے. یہ پہلی حدیث ہے سنن نسائی کی ہے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لا شرط صحیح مسلم، کہ یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے. حدیث پر ذرہ برابر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. دوسری حدیث دارقطنی ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی. پھر وہ بعد کے 2 حیضوں میں مزید 2 طلاقیں دینے کا ارادہ رکھتے تھے. یعنی پیریڈ میں 1 طلاق دی، پھر 2 طلاق اور دینا چاہتے تھے آفٹر دیٹ. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ہے ابن عمر اللہ نے طلاق اس طرح دینے کا حکم نہیں دیا ہے.
یعنی کیا کہ پیریڈ کے میں آپ اسی سے لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ پیریڈ میں جب ہو تو اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے. یہ بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا ہے. تم نے سنت طریقے میں غلطی کی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ تم طہر کا انتظار کرو، یعنی پاکی کا انتظار کرو، پھر ہر طہر میں ایک ایک طلاق دو. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے رجوع کر لیا، یعنی بیوی اس کو بنا لیا، کیونکہ ایک ہی طلاق دیے تھے، 2 ابھی باقی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو اس وقت تم طلاق دینا یا اسے روکے رکھنا. اگر طلاق دینے کا ارادہ ختم ہو جائے تو بیوی رہے گی، کنٹینیو کرنا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ تب میں نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تو کیا میرے لیے اس کو لوٹا لینا حلال ہوتا؟ یہ کہ اگر میں نے جہاں پر ایک غلطی کی تھی ایک دیا، وہیں پر اگر میں 3 دے دیتا تو کیا میں اس کو اپنی بیوی کے حصے سے لوٹا لیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ صورت میں جدا ہو جاتی اور گناہ ہوتا. یہ دوسری حدیث ہے جس میں 3 طلاق کا ذکر ہے کہ اگر ایسا آپ کر دیتے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی. تیسری حدیث موطا مالک کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابی سے پوچھا گیا، لیکن طلاق کا مسئلہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ نبی کا نہیں بھی نام لے رہا ہے تو یہ بات مانی جائے گی کہ نبی سے اس نے اس مسئلے کو سنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. وہ آدمی پوچھ رہا ہے میں نے 100 طلاق دی بیوی کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے کہا تیری 3 طلاقیں تو تیری عورت پر پڑی اور بقیہ 97 کے ذریعے تمہیں اللہ کی آیت کا مذاق لگا. یعنی 3 تو پڑ گئی، 97 جو تم نے یقینی بات ہے جب بیوی سے خارج ہوگی تب تم بک رہے ہو پاگل کے طریقے سے، بقیہ کیا تم بھی نہیں ہے. یہ تیسری حدیث ہے. چوتھی حدیث موطا مالک کی ایک اور حدیث کے مطابق ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس مسئلے میں آپ نے اور لوگوں سے بھی مسئلہ پوچھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی جب طلاق کے معاملے میں مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے مطلب کا جواب نہیں ملتا تو دوسرے مولوی کے پاس جاتا ہے، وہاں جواب نہیں ملتا تو تیسرے کے پاس جاتا ہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بات کو نفسیاتی طور پر سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، یہ ادھر ادھر ٹاپ کر آیا ہے. تو پوچھا کہ آپ اس سے پہلے بھی لوگوں سے پوچھے ہیں؟ وہ بولے کہ مجھ سے میں نے پوچھا ہے اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی، بائن ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صحیح بات بتائی ہے. جن لوگوں سے آپ نے مسئلہ پوچھا انہوں نے صحیح مسئلہ بتایا کہ تم نے جو 8 طلاقیں دی ہیں 3 اسے واقع ہوگی، 5 بیکار. 5ویں حدیث ابو داؤد میں مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس کچھ دیر کے لیے خاموش رہے تو میں نے گمان کیا کہ آپ متعلقہ کو اس پر لوٹا دیں گے، یعنی جب مسئلہ پوچھا گیا تو خاموش رہے. تو سائل نے سمجھا کہ شاید طلاق واقع نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ چیخنے چلانے لگتا ہے کہ اے ابن عباس مجھے بتاؤ، ہمارے پاس بھی ایسے لوگ. مولانا کوئی شکل نکال دے، شکل شریعت نکالے گی، شریعت مولانا شکل نکال دے گی. مولانا کے اختیار میں شکل نکالنا نہیں. وہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر کے ہم سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ابن عباس مجھے بچاؤ. تو اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرما دیا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، بشرط یہ صرف ایک نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ استعمال کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے. مگر تم اللہ سے نہیں ڈرے بلکہ تم نے 3 طلاقیں دے دی تو میں تمہارے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں پاتا. تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی. یہ حدیثیں ہیں، ایسی بات ابھی اور بھی حدیثیں ہیں. مولانا شہاب الدین صاحب جو بنگلور میں رہتے تھے اور ایک اکیڈمی چلاتے تھے، ان کی پوری کتاب ہے اس سلسلے میں اور انہوں نے 24 حدیثیں اکٹھا کی، ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی 24 حدیثیں اکٹھا کی ہیں. بہرحال تو یہ جو نماز کا معاملہ ہے اس پر جواب میں نے دیا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اگر اس سے رجوع کرنا بھی چاہے تو وہ کسی اپنی بیوی کو کسی اور سے نکاح کرا دے پھر اپنے سے نکاح کرے، جبکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. ذرا اس کی وضاحت کریں.
اچھا اور آپ کو یہ بات بتائی کس نے تھی کہ طلاق دے دو تم؟ بھائی ہر آدمی کو اپنے غلطی کی سزا یہاں بھی ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے؟ وہاں بھی ملتی ہے. آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ایک بچہ سبق سنایا, اچھا لو 4 ڈنڈے لو بھائی, تم نے بہت اچھا سبق سنایا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ سزا ملتی ہے غلطی کی. اب انہوں نے غلطی کی, غلطی کرنے کے بعد اس بیوی کے ساتھ تم دوبارہ رہنا چاہتے, وہ بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے. اب ایسی شکل میں قرآن مجید کہتا ہے حتی تنکحوا زوجا غیرہ, کہ جب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر لے گی اور اس کے ساتھ صحبت نہیں ہو جائے گی تب تک پہلے شوہر کی طرف پلٹ نہیں سکتی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برا لگتا ہے, تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس سے تم دوبارہ شادی کرو؟ بھائی شریعت نے یہ قانون تو نہیں بنایا کہ اگر طلاق تم نے دے دیا تو دوبارہ آپ اس سے لڑکی کے علاوہ کسی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتے. کون ڈنڈا لے کے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آپ اسی لڑکے سے شادی کیجیے؟ اگر آپ کو نہیں پسند ہے آپ شادی نہیں کیجیے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اسلام میں مرد کو اتنا اختیار ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, مگر عورت نہ چاہے تو بھی اس کو طلاق ہو جائے گی. اس کا جواب ابھی میں نے دیا, اور ایک سوال اسی سے ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا. دونوں کا جواب دیتا ہوں. اگر عورت کی رضامندی پر یا عورت کے یس کہنے پر طلاق کی بات ہوگی تو طلاق کا قانون بنانا بیکار ہے. جیسے شادی کے بارے میں بھی ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلی بیوی سے پرمیشن ملے تب آپ دوسری شادی کریں گے. انشاءاللہ نہ پرمیشن دے گی نہ دوسری شادی ہوگی, کیونکہ اگر پہلی بیوی شادی کی پرمیشن دے دے اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل نہیں, کچھ چکر ہے. تو ایسا قانون اللہ کیسے بنا سکتا ہے کہ جب تک پہلی بیوی پرمیشن نہیں دے تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے آپ؟ ایسے ہی اگر یہ مان لیا جائے کہ طلاق جب تک بیوی جو ہے راضی نہیں طلاق نہیں دے سکتے تو نہ طلاق ہوگا اور نہ دوسری شادی ہوگی. اچھا اب سوال یہ ہے اس میں جو پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کو طلاق کا حق کیوں نہیں, اس کا جواب تو میں نے دیا. اگر عورتوں کو بھی طلاق کا حق دے دیا جائے گا تو 49% طلاق ہندوستان میں بھی ہونے لگے گی. پوچھا گیا قرآن میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا ذکر نہیں ہے, یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا جائے. ایک دم صحیح بات ہے, قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک ساتھ اگر 3 طلاق دے دو گے تو واقع نہیں ہوگی, یہ بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن میں وہ بھی نہیں اگر لکھا ہے تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عورت آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اگر وہ عورت دوبارہ شادی کرنا چاہے تو حتی تنکحوا زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ دوسرے سے شادی کرے تبھی ہو سکتی. تو دونوں باتیں قرآن میں لکھی نہیں ہیں. پوچھا کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ جینڈر کا فرق ہے. جینڈر کا فرق سمجھتے ہیں کہ مطلب اسلام نے مردوں کے لیے ایک حق رکھا, عورتوں کے لیے ایک حق رکھا. ہم اس پر بڑا ہنگامہ کر رہے ہیں, سرکار بھی کر رہی ہے, سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 793 ممبر آف پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے ممبر ٹوٹل ہیں, جس میں سے 543 لوک سبھا کے ممبر ہیں اور تقریباً 250 جو ہے وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں. سب سے پہلے وہاں جینڈر ہونا چاہیے کہ 50-50 ممبر ہونا چاہیے, 50% عورت 50% مرد. تو جینڈر جہاں پہ تمہارے اختیار میں پہلے وہاں کر لو کہ سارے یہ طے کر لیا جائے کہ ہندوستان کی 543 سیٹ میں سے آدھے پر مرد کھڑے ہوں گے اور آدھے پر صرف عورتیں کھڑے ہوں گی, بچہ مرد اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تب تو صحیح معنی میں انصاف ہو. آج تک پوری دنیا اس کا انصاف نہیں کر پائی. اس جینڈر کا, جس جینڈر کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں پر آپ انصاف کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہیں, وہاں پر انصاف نہیں ہو پا رہا ہے. آپ دوسرے کا انصاف دلانے کی فکر کر رہے ہیں کہ جینڈر کا فرق ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت طلاق نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. اچھا, ابھی شاہبانو کیس میں کیا ہوا تھا؟ شاہبانو کیس میں 1985 میں غور سے سنیے گا, جج نے کیا فیصلہ کیا کہ محمد احمد صاحب جو شاہبانو کے شوہر ہیں ان کو چاہیے کہ شاہبانو کو خرچہ دیں. یہ جینڈر کا فرق نہیں ہے. کیوں نہیں شاہبانو پہ کہا گیا کہ محمد احمد کا خرچہ برداشت کریں؟ نہیں سمجھے بڑی فرق جینڈر ہی کا. جب مسئلہ خرچہ کرنے کا آوے تب جو ہے وہ مولانا محمد صاحب احمد فراز صاحب دیں, اور جب معاملہ ویسا آوے تو آپ بولے جینڈر کا فرق ہے. بھائی مثال کے طور عورت نے کھلا لے لیا ہم سے, چلو طلاق وہاں طلاق دیا اس لیے وہ برداشت کرے. اگر کھلا لے لیا عورت نے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے نا کہ اس شوہر کا خرچہ برداشت کرو جب تک کہ دوسری بیوی نہیں لیتا ہے.
بھی ہونا چاہیے، تبھی تو جینڈر کا فرق مٹے گا. یہ جو عورت اور مرد کا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں، تو عورت اور مرد کا فرق اللہ نے کیا ہے، اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. عورت کتنا بھی اپنے آپ کو اسمارٹ بنے، ابھی رات میں جانا ہوتا ہے، بولتی بھیا تم بھی ساتھ چلو، اور جب بھیا جاتا تو کبھی نہیں کہتا بہن تم بھی ساتھ میں چلو ہم باہر جا رہے ہیں. کوئی سامان لینے کے لیے تھوڑی دور پہ جانا ہوگا، تو جب اگر آپ بولتے اپنی لڑکی کو جاؤ تو بولے نہیں بھیا کو بھی بھیجو ساتھ میں. کیوں؟ بھیا کو کیوں بھیجو؟ جینڈر برابر ہے. اور جب بھیا جاتا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ بہنی کو ساتھ بھیجو. یہ کون سا جینڈر ہوا بھائی؟ تو آپ پتہ چلا کہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے وہ فرق ہر حال میں برقرار رہنا ہے. اور سب سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ فرق ختم ہونا چاہیے کہ 790 میں سے آدھے لیڈیز ہوں اور آدھے وہاں پر کیا ہوں، جینٹس ہوں. اور یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ پی ایم کون بنے، لیڈی بنے، ایک مرتبہ پی ایم کون بنے، جینٹ بنے. اب تک جتنا 1947 سے لے کر کے اب تک ایک مرتبہ صرف لیڈی جو ہے وہ پی ایم بنی. یہ کون سا جینڈر کا فرق کیا جا رہا ہے کہ مرد کو پی ایم بنایا جا رہا ہے؟ جب سے امریکہ قائم ہے اب تک کوئی ایک لیڈی جو ہے وہاں پر پریزیڈنٹ نہیں ہوئی. کوئی جینڈر کا فرق نہیں محسوس ہو رہا. صرف جینڈر کا فرق یہ ہے کہ عیاشی کرنے کے لیے جینڈر کا فرق مٹا دیا جب بچہ سارے جگہ جینڈر کے فرق برقرار رکھے جائے. کیا لاجک ہے اس میں؟ کیا کہ ہمارا صاحب فون پر اس کو ہمارے پی ایم صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ فون پر ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ طلاق ہے طلاق ہے، طلاق ہو جاتی ہے. سارے دھندے فون پر ہوتے، بلینوں کا دھندا ڈیلی ہوتا ہے جو آرڈر کر دیا اور ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا اگر وہ نکاح بول دے کہ میں راضی ہوں تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر وہ گالی بول دے تو کہتا ہے ٹھیک ہے یار تم نے پھول بھی دیا کوئی بات نہیں، تو سب تم مان لیتے ہو. بھائی بولنا چاہیے فون پر ہوئی ہے، بھائی کوئی بکا ایسا مسئلہ نہیں، مادر پہ جو چاہتا ہو لو، جب آبجیکشن کرے گا تو فون پر ہوا ہے بات ہی. بھائی یہ کون سی بات ہے کہ ساری چیزیں فون پر ہو جائے، تجارت فون پر ہو جائے، گالی سے ناراضگی فون پر ہو جائے، جب وہ طلاق دے دے تو فون پر نہیں ہو. کیوں نہیں ہوگی؟ جب ساری تو ساری چیزوں کو کنسیڈر کرو کہ فون پر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کسی کو گالی دیں، جو بھی چاہے کریں، سب جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ فون پر ہے. بات سمجھیے میری. اور دوسری بات کیا ہے کہ طلاق ایسے ہوتے کیسی سزا ٹوٹل 1.1% ہیں، اس میں سے 1000واں حصہ بھی فون پر نہیں ہوتا ہے. اچھا ان کا کہنا ہے کہ عورت کے سامنے ہونا چاہیے. اچھا جو نکاح پڑا تھا تو عورت بیٹھی تھی مسجد میں، اس وقت تو تم نے اعتراض نہیں کیا. کتاب عورت یہاں نہیں بیٹھی لہٰذا میری بیوی نہیں بنی، تب تو آپ نے گھر سے بیوی مان لیا جبکہ سامنے موجود نہیں تھی. اور عورت نے قبول کیا ہے، یہ تم نے سنا ہے؟ نہیں سنا. اس کے باوجود تم مان لیتے ہو کہ ہاں یہ تم نے قبول کیا ہوگا. تو جب شادی کرنے کا رہا تو سارے اپنے جو میٹھا میٹھا آ گیا، تب تو آپ نے نکل گیا. جب کڑوے کی بات آئی تو تھو کرنے لگے. پوچھا گیا مولانا صاحب بھول سے ہنسی مذاق میں طلاق کیوں واقع ہو جاتی ہے؟ اگر بھول سے اور ہنسی مذاق، بھول سے تو ہوتی نہیں ہے، جان بوجھ کر بولنا الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر بولنا، جیسے بعض لوگ سوتے نہیں رہتے، جگتے رہتے ہیں، آپ ان کو جگایا کرو. انہوں نے ان کو وہ اٹھے گا، وہ جو سوئے گا نا وہ سوئے ہی نہیں رہا تو اٹھے کہاں سے؟ تو یہ جو بھولے سے نہیں ہوتی ہے. اچھا اب ہنسی مذاق میں، اگر ہنسی مذاق میں طلاق کو نہیں مانا جائے گا تو جب بھی طلاق دے گا وہ پوچھے گی کہ ارے ہنسی مذاق میں دے رہے تھے بھائی جب بھی پوچھا جائے گا تو کیا بولے گا؟ ہنسی مذاق میں کر رہے تھے یار. اچھا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ سب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جدٌ وحظہن جدٌ، کہ 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے. اس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے. اب نکاح پڑھا دیا گیا، مسجد سے باہر گئے تو نکلے نہیں، میں چپکے بولا بھائی میں نکاح قبول کیا. چپکے بولنے تو چپکے ہو جائے گا، ڈنڈے الگ سے پڑیں گے، بیوی کا خرچہ الگ سے برداشت کرنا پڑے گا. اس میں کوئی چپکے اور مذاق نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا ہمارا یہ حلالے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا سینسیٹیو بات ہے، اس کو آپ جو ہے غور سے سنیں. حلالہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید سے نکلا ہوا لفظ ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دے یا تیسری بار طلاق دے دے تو پھر عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی.
تا وقتی وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے جس کو قرآن مجید کا کہہ رہا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اور دوسرا خاوند اس سے صحبت کرے اور اپنی خوشی سے طلاق نہ دے، اس کی عدت پوری ہو اور اس کے بعد پہلے شوہر سے شادی کرے، اس کا نام طلاق، اس کا نام حلالہ۔ اب یہ جو ہے حلالہ کیس کا چکر جو چلا دیا پبلک نے، اچھا یہ آج سے نہیں چلا، یہ ڈے ون سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں حلالہ کرنے، اگر حلالہ وہاں سے ہوتا ہی نہیں تھا ناجائز تو لعنت بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، لعنت کرنا، لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور لعنت ہو اس پر جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اچھا چیز سوال یہ کہ حلالہ کوئی چیز، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حنفیوں نے نکالا، ارے حنفیوں نے نکالا، لعنت تو حنفی سے پہلے بھیجی جا رہی بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، پتہ چلا کہ وہاں بھی یہ بات ہوئی ہے، بھلے ہمارے پاس کوئی حدیث ڈائریکٹ نہیں مل رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بتا رہی ہے کہ ایسا لوگ کیا کیے لوگ جو آج کر رہے ہیں، شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اب دونوں اپنی بات پر شرمندہ ہیں کہ نہیں صاحب غلطی ہو گئی، بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنی، اچھا چلو دوبارہ شادی کر لیں۔ اب اس کے لیے جو قرآن نے شرط رکھی وہ کیا کہ آپ دوسرے سے شادی کریں، وہ طلاق دیں۔ اب اس میں وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ فلاں کے بھائی بات طے ہو جاتی ہے کہ تم اس سے شادی کر لینا، 2 دن کے بعد طلاق دے دینا، اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دم ناجائز ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے گا لیکن لعنت اللہ کے رسول کی اپنی جگہ موجود رہے گی۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، آج بھی پوری دنیا میں، اس میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، ایک عورت اپنی مرضی سے زنا کراتی ہے، نہ ہندوستان میں گناہ ہے اور نہ 7 سمندر پار گناہ ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ رضامندی ریپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ عورت کے ساتھ بنا بالجبر جب کیا جائے گا تو ریپ کہلائے گا، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ حلالہ کرنے پر راضی ہوئی، یہاں پر بنا بالرضا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر حلالہ اپنی مرضی سے کرا لی تو کاہے کو اتنا بڑا ہنگامہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے، وہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے۔ بات نہیں سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ جب زنا ہوا اور زنا بالرضا ہوا تو کہتے کچھ بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، کامن نیچرل چیز ہے۔ حلالے میں بھی کیا ہو رہا ہے، وہ عورت تیار ہو رہی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پہلے والے سے، لہذا اگر مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں 1 دن 2 دن 5 دن، میں اپنی مرضی سے وہ جا رہی ہے، اپنی مرضی سے وہ اس کے ساتھ صحبت کرائے گی۔ یہاں اپنی مرضی سے صحبت کرایا تو کچھ بھی نہیں، یہاں اپنی مرضی سے صحبت کرا لیا تو اتنا بڑا ہنگامہ۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے زنا کا فیصد کتنا ہے اور حلالے کا فیصد کتنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہر دوسرے منٹ سے یورپ میں زنا ہوتا ہے اور بعض سٹی میں ہر منٹ پر زنا ہوتا ہے۔ یہ وہ زنا جو آ کر کے کمپلینٹ ہوتی ہے، جو کمپلینٹ نہیں اس کو کسی کو پتا ہی نہیں ہے، جو کمپلینٹ نہیں ہوئی یہ تو ہم لوگوں کو یا سرکار کو معلوم ہوتی ہے، جو کمپلینٹ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے 85% عورتیں کمپلینٹ ہی نہیں کرتی بیچاری، وہ تو مجبور ہو کر کے کمپلینٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر زنا ہو رہا ہے اتنے %، لیکن رضامندی سے ہو رہا ہے تو کچھ بھی بات نہیں ہے، اور یہاں رضامندی سے ہو گیا تو اس پر بہت بڑا ہنگامہ ہے، عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے 0.1% یا اس سے بھی کم، 0.1% ناٹ آف دا پاپولیشن، 0.1% آف دا طلاق کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ لڑکی کو پریشر ڈال کر کے کیا ہے حلالہ کرایا جا رہا ہو، لیکن پھر بھی لڑکی کو یہ اختیار برقرار ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کون حلالہ کرا لے گا؟ کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور پہلی مرتبہ شادی کے بعد اب دوبارہ جب اس کو شادی ہونی ہے تو ہر حال میں منہ سے بولنا ہے کہ میں راضی ہوں۔ جو پہلے نکاح میں کیا ہے کہ اس کا سائلنٹ بھی مانا جائے گا کہ صاحب یہ راضی ہے، لیکن دوسرے نکاح میں منہ سے بولنا لازم ہے کہ بولے مجھے قبول ہے، کیونکہ یہ بیوہ ہو چکی ہے تو دوسری مرتبہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، ہم بھی کہتے ہیں لعنت ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر دنیا والے آبجیکشن کر رہے ہیں تو میں مسلمان کو نہیں جواب دینا چاہتا ہوں، دنیا والوں کو جو آبجیکشن کر رہے ہیں اس پر جواب کہ زنا بالرضا تمہارے یہاں جرم نہیں ہے، اور یہاں پر نکاح کے بعد صحبت ہو رہی ہے، زنا نہیں ہو رہا ہے، نکاح کے بعد صحبت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جرم کیوں ہے؟
पूछा गया वहां साहब खुला उस वक्त मुमकिन है कि जब शौहर राजी हो, तो ये जेंडर का फर्क है, यानी अगर लड़की खुला लेना चाहती है तो हमारा राजी होना जरूरी है, तो ये कह रहे हैं कि ये फर्क है। अच्छा, अगर शौहर का राजी हो बगैर खुला हो जाएगी तो वही बात हो गई ना कि वो भी अपने आप को तलाक दे सकती है, वही बात तो हो गई नतीजतन। देखें मेरी बात, अगर ये कंडीशन नहीं रखी जाएगी कि खुला में शौहर का राजी होना जरूरी है, वो आज उसने कह दिया कि मैं आपसे खुला लेती हूँ, खत्म हो गई बात। तो वही बात हो गई। जो पहला सवाल आया कि औरतों को तलाक का हक क्यों नहीं, तो उनका फिर तलाक फिर खुला होने लगेगी, तो बात वही हो जाएगी। पूछा गया मौलाना साहब अगर मर्द खुला की इजाजत न दे तो औरत क्या करे? ये अच्छा सवाल है। देखिए हमारे पास इसके कई एक मसले के हल हैं। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि इस मसले में संजीदगी से हिंदुस्तान से काम होना चाहिए। औरत एक बेचारी खुला चाह रही है, इधर की ठोकर खा रही है, उधर की ठोकर खा रही है, ये नहीं होना चाहिए। हर शहर में एक शरई अदालत हो और उसके केस को संजीदगी से सुना जाए कि ये औरत खुला चाह रही है, उसका तरीका है कि शौहर के बारे में उसने रिपोर्ट की है, उसको समन जारी किया जाए शौहर को शरई लिहाज से। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, 3 महीने के अंदर अंदर उसको समन जारी करके बुलाया जाए। अगर वो शौहर नहीं आता है तो ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड क्या करना चाहिए जमात को कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, शौहर अपनी पॉकेट में रखे अपना तलाक। ये सिस्टम हमारे पास मौजूद है, लिहाजा इस सिस्टम को तेजी से करना चाहिए ताकि औरतों पर इस मामले में जुल्म न होने का। बहुत सी औरतें मैं जानता हूँ क्योंकि जो औरतें खुला चाह रही हैं और मर्द उनको क्या किए हुए हैं, लटकाए हुए। इसमें नुकसान क्या होता है कि वो मर्द तो दूसरी शादी कर सकता है, ये बेचारी किसी दूसरी से शादी नहीं कर सकती। ज्यादा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी चाहिए कि जहां पर वो दूसरी चीजों में एक्टिव है, इस एक्ट को भी क्या करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए। पूछा गया मौलाना साहब ये एक्स्ट्रा सिविल कोड पर मुसलमान ही इतना क्यों नाराज है? जब एक्स्ट्रा सिविल कोड आएगा तो सारे लोगों पर उसका आरा चलेगा, ये मुसलमान ही इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? 2 जवाब है, गौर से सुनिएगा, सवाल अच्छा है भाई। एक्स्ट्रा सिविल का मतलब क्या है कि सारे लोग एक कानून के तहत हो जाएं तो सरदार जी को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, तो उनको भी सीखना चाहिए है। और सरदार औरत को हेलमेट पहनना, क्योंकि उनका टोपी पहनना मना है औरत को, लिहाजा वो हेलमेट नहीं पहन सकती, उसको पहनना पड़ेगा। ऐसे सैकड़ों लोग मुतासिर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यूपी में खानदान में शादी करना गैरों के यहाँ कानूनन मना है। आपके कर्नाटक में लिंगायत में भांडी से शादी करना एकदम जायज है, तो ये सब खत्म हो गए। तो उसका कहना ये सवाल करने वाले का कि मौलाना साहब इस सब पर असर होगा, लेकिन आप ही इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी 2 वजह। जंग आजादी में जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने हमला किया तो सारे लोग तो फ्रीडम जंग में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो गए ना, नहीं समझे मेरी बात। जब हिंदुस्तान में गुलामी की लड़ाई की गुलामी से आजादी मिलनी चाहिए तो बहुत थोड़ा सा फीसद मैदान में उतर करके अंग्रेजों के खिलाफ आया। बकिया भारत का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह पे क्या रहा, खामोश बैठा रहा। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि गुलामी हमको पसंद है। उन्होंने सोचा कि कुछ लोग टूट गए हैं, अपने आप मसला हल हो जाएगा, जब हल हो जाएगा तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, उसका हम भी इंजॉयमेंट करेंगे। इन लोगों ने दूसरे जितने लोग हैं जो पर्सनल उनका मुद्दा, उन्होंने सोचा मुसलमान इतने आगे बढ़ गए, जरूरत क्या है, ये खुद ही लड़ेंगे और अपना मसला हल हो जाए, हमको लड़ना भी नहीं पड़ेगा और हम भी उस कानून के तहत फायदा उठा लेंगे। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कौम का पर्सनल लॉ, जो भी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियनिटी का, जिसका भी, सबका, उनकी किताब की बेस पर नहीं बना हुआ है, धार्मिक किताब की बेस पर, उनकी मजहबी किताब की बेस पर नहीं बना हुआ, लिहाजा उनको अंदर से तकलीफ नहीं अगर तब्दील हो जाए। हमको तकलीफ ये है कि हमारा ईमान चला जाएगा। हमारा मामला ईमान का है, उनके मामला ईमान का नहीं है, लिहाजा हम इस पर ज्यादा वावाला मचा रहे बनीबत उनकी। दूसरा सवाल किया गया है कि निजी, ये सारे सवाल आए हैं मीडिया में कि निजी कानून यानी पर्सनल लॉ से देश को कब आजाद होगा। ये जो निजी कानून एक एक रखा गया क्रिश्चियन के लिए, इसके लिए तो सवाल किया गया है कि निजी कानून से देश कब आजाद होगा। अच्छा, निजी कानून जब तुम्हारे ऊपर थोपा जाएगा तब तुम गुलाम बने ना। हम तो निजी कानून अपने लिए थोप रहे हैं, तो हम गुलाम बने, तुम्हें आजादी के कैसे करने चाहिए? नहीं समझे मेरी बात।
हम इस पर्सनल लॉ को, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे क्या कहते हैं सिख हो या जो भी हो, वो उस कानून को अपने ऊपर लगा रहा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं लगा रहा। जब तुम्हारे ऊपर नहीं लगा रहा तो तुम तो गुलाम हुए नहीं कानून के। हम अपने आप को गुलाम बनाए, हमारी गुलामी किसी तरह मत कीजिए, हमको गुलाम न दीजिए। पूछा गया मामला, जिन औरतें ने शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ पिटीशन दायर किया है, उन औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं उनको 2 मशवरा देना चाहता हूँ। सबसे पहला मशवरा ये है कि अगर इस्लाम के कानून से आपको नापसंदीदा है, नफरत है, गलत है, जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए जब दूसरा रास्ता खुला हुआ है, आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, दूसरे जोर से आप चली जाइए, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। ऐसा तो है नहीं, खुदा ना करता है कि तुम्हारे 50,000 के चले जाने से मुसलमानों की आबादी क्या हो जाएगी, हम 2-4 महीने में एडजस्ट कर लेंगे वापस। तो सबसे पहला मशवरा ये है कि अगर ये फाउंडेशन करता है इस्लाम कि नहीं साहब, इस्लाम को हर हाल में तुमको फॉलो करना है, तुम इससे निकल नहीं सकती, तब तक बात आपके लिए रास्ता खुला हुआ दरवाजा, आप दूसरे दरवाजे से निकल जाइए, पहला। दूसरा मशवरा ये है इल्मी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, कि जिन लोगों ने ये जुमला उसमें लिखा कि हम इस्लाम के इस कानून को जुल्म समझते, सारे के सारे इस्लाम से खारिज हो गए, सारे के सारे इस्लाम से खारिज हो गए। नमाज आप न पढ़ें, मुसलमान इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। नमाज का इनकार जब कर देंगे तो आप नमाज के इस्लाम मुसलमान से क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। यहाँ पे कानून का इनकार है, लिहाजा इस्लाम से खारिज हो गए। आपको मुसलमानों की फिक्र करने के बजाय आप अपना रास्ता देखने उस मजहब में चले जाइए जिसमें बड़ा इंसाफ है, सीधी सी बात है। कहा गया हमारा साहब एक बड़ा तबका मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून की मुखालफत करता है। वो तो जब ये सरकारी ये जो दस्तखत की मुहिम चली है, इससे मालूम हो जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालफत ज्यादा % हो रही है या मुआवजा ज्यादा हो रही है। 50,000 तुमको नजर आ रहे हैं और 16.5 करोड़ नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो जब एप्लीकेशन यहाँ से पहुंचेगी तब मालूम होगा लोगों को। सिर्फ हुबली का एक वाकया आपको बताता हूँ कि 2 दिन की अपील पर मेरा अंदाजा है कि 15 से 17,000 औरतें इकट्ठा हो गई थी कि हम इस्लामी कानून के तहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको 50,000 नजर आ रहे हैं, एक शहर की 20,000 औरतें, 15 से 20,000 औरतें नजर नहीं आ रही है। तो ये अपने तौर पे दोनों कविया बना लिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के या इस्लाम के खिलाफ है औरतें, ये अपने तौर पे बना लिया गया, प्रैक्टिकली इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पूछा गया क्या एकता सिविल कोड से एकता पैदा, हाँ ये एक दलील कही जाती है, सरकार भी कह रही है, जज साहब भी कह रहे हैं कि एकता सिविल कोड से एकता पैदा होती है, आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है, भाईचारगी पैदा होती है। मैंने आपको तकरीब में जवाब दिया था कि कौरव पांडव की सबसे खतरनाक लड़ाई देश में लड़ी गई, जिसको महाभारत कहते हैं। कौरव भी एक ही कानून के पाबंद थे और पांडव भी एक ही कानून के पाबंद थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। तो अगर एकता सिविल कोड लड़ाई खत्म करती है तो महाभारत यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, उसके अलावा हम मियाँ बीवी एक ही कानून के तहत रहते हैं और लड़ते रहते हैं। मियाँ बीवी को कभी नहीं लड़ना चाहिए, दोनों एकता सिविल कोड है, दोनों एक कानून के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में इतना कत्ल वारत हुआ है, जबकि दोनों का सिविल कोड क्या है, एकता सिविल कोड है। तो किस एकता सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकली बात करें, महाभारत की बात करें, मियाँ बीबी की बात करें, यूरोप की बात करें, ये भाईचारगी पैदा हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ 1857 से पहले जब तक इस देश में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर थे, कोई एकता सिविल कोड नहीं था। हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत थी। कितने हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं, कितने महाभारत हुए हैं? नहीं, महाभारत वहां होना चाहिए था जहां पर एकता सिविल कोड नहीं था। एक भी लड़ाई आप नहीं बयान कर सकते। ये तो अंग्रेज वो करके गए, मिस्टर कोक, जनरल कोक कि डिवाइड एंड रोल का फार्मूला बना करके गए और उस फार्मूले को आप लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही। एकता सिविल कोड के लगाने से जो है ना, वो लड़ाई खत्म नहीं होगी, वरना महाभारत वाकई नहीं होती। पूछा गया है मौलाना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
جب کوئی طلاق غلط قسم سے دیتا تھا جس کو طلاق بدعت کہتے ہیں تو کوڑے لگواتے تھے، تو مسلم پرسنل لا کیوں نہیں سزا تجویز کرتی ہے؟ یہ میڈیا میں سوال آیا ہے کہ مسلم پرسنل لا بھی مسلمانوں کے لیے سزا تجویز کرے۔ اچھا، مسلمانوں کو ایک قانون بنا دو کہ آپ اپنے طور پر اپنی سزا بنا لیں، ہم اپنی سزا دینے لگیں۔ آپ کا قانون ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اگر ہم اپنے طور پہ سزا یا سزا کو نفاذ شروع کر دیں گے، ایک دوسرا کیس ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ دو جگہ پرسنل لا بنانا پڑے گا، کرمنل لا میں پرسنل لا بناؤ اور سول میں بھی پرسنل لا بناؤ۔ آپ ایک کے لیے تیار نہیں ہیں، مزید دو کی بات کر رہے ہیں۔ باتیں سمجھے میری صحیح بھائی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یکساں سول کوڈ میں جو سول لا ہے، سول لا میں ہم پرسنل لا کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کرمنل میں بھی یہ بات کہی جائے کہ آپ خود سزا دینے ایسے لوگوں کو، تو وہاں پر بھی ہمارے لیے پرسنل لا بنانا پڑے گا۔ تو آپ ایک کے لیے تو تیار نہیں، آپ دو دو کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ہم کو حکم دے دیجئے کہ آپ کو طاقت ہے، آپ کو پاور دیا جاتا ہے، آپ کو پولیس کا سپورٹ دیا جاتا ہے، کوئی آدمی اسلامی قانون کے خلاف ورزی کرے آپ اس کو سزا دیجیے۔ دیکھیں ہم سزا دیتے ہی نہیں دیتے۔ دو سوال اور کہا گیا ہے کہ یہ جملہ اٹریکٹو ہے، دیش شریعت سے چلے گا یا آئین سے، جبکہ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے کہ دیش شریعت سے چلے گا یا قانون سے۔ بھارت کی ٹوٹل دھارائیں 395 ہیں، بھارت کے ٹوٹل آرٹیکل کہہ لیجیے، دفعہ کہہ لیجیے، قانون کے نمبر کہہ لیجیے، وہ 395 ہے۔ 395 میں 394 پر مسلمان عمل کر رہا ہے۔ صرف ایک دھارا نمبر 25 کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایک دھارا پر وہ عمل اپنے طور پہ کرنا چاہ رہا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ دیش شریعت کے مطابق چلے گا۔ اگر 394 شریعت کے مطابق چلتا ہوتا تب تو آپ کا جملہ یہ صحیح تھا۔ 394 دیش جو ہے وہ اپنے قانون کے تحت چل رہا ہے، صرف دھارا نمبر 25 پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہبی امور میں پورا اختیار دیا جائے کہ جیسے وہ کام کریں۔ تو یہ سب ایک جملہ بولنے کی بات ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ سیکولر ملک میں یہی تو ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں مندر بنا دی جائے، یہ سیکولر ملک کی پہچان ہے۔ اگر ہم اسی جگہ پر مسجد بنانا چاہیں تو ہم کو مسجد میں بنانے جائے، ایک سکھ اگر گردوارا پولیس اسٹیشن میں بنانا چاہے تو اس کو بنانے میں دیا جائے، ایک کرسچن اگر چرچ بنانا چاہے تو پولیس اسٹیشن میں چرچ۔ یہ کون سا سیکولر ہے بھائی؟ یہ کون سا سیکولر ملک ہے؟ سیکولر ملک کی تعریف یہی ہے۔ سیکولر ملک تو کہتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ دلی میں ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا تھا پولیس والوں کا، پرتھوی پوجا ہوئی، بھوم پوجا جسے کہتے ہیں۔ پہلے بھوم کی پوجا کی گئی، پھر اس کا آرگنائزیشن کیا گیا۔ آرگنائزیشن کا طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ دھارمک اختیار کیا جا رہا ہے، اور پھر سرکاری لوگ آتے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے تو پھر ایسی چیز میں سرکاری چیزوں میں دھرم کی کیا بات ہے؟ مجھے صاحب طارق فاتح صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ طارق فاتح جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں جن کو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے اور کینیڈین ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اب یہ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں۔ ابھی ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لو جہاد ہے اور یہ جو چل رہا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ایسا ہے کہ شادی کے سلسلے میں یہ پورا اختیار دینا چاہیے، لڑکی جس سے چاہے شادی کر لے، ہندو سے کر لے، کرسچن سے کر لے، مسلمان سے کر لے، اس میں یہ مطلب آپ لوگوں نے جو ہے پنگا پال رکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ لا مذہب ہے، اپنے آپ کو بے مطلب مسلمان کہہ رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مخالفت میں آپ ایک قانون پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کہا دروازہ کھول رکھا، ٹھیک ہے آپ کہیے میں آزاد آدمی ہوں، مسلم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایکسیپٹڈ۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان بھی رہیں گے اور اپنی مرضی بھی چلائیں گے، کیونکہ لفظ مسلم کے معنی ہی ہوتے ہیں ہتھیار ڈال دینے کے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لہٰذا اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں دروازہ کھلا ہے، گیٹ آؤٹ۔ ایک رہ گیا بیچارے کا، پوچھا گیا ہمارے پاس جو مرد ہمیشہ اپنی بیوی سسرال والوں پر طلاق کے ذریعے ایک طرح کے دباؤ بنائے رکھتے ہیں اور ان جاتیوں کو منواتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو بد اخلاق آدمی ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ سارے دنیا کے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، بد اخلاقی ہے، اس کا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ اس کا احترام اس کے ڈر سے کیا جائے۔ یہ سمجھے میری بات، ایک آدمی
کہ ڈر سے اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے. احترام ہونا چاہیے یہ بزرگ ہے، احترام ہونا چاہیے یہ صاحب علم ہے، احترام ہونا چاہیے کہ بڑا شریف آدمی ہے. یہ ساری وجہ احترام کی نہیں صاحب. جب اس وجہ سے احترام کیا جائے گا، احترام نہیں کریں گے تو مارے گا. یہ چیز جو ہے نا اللہ کے فرمائے کی بدترین شرط ہے. آخری سوال اس میں یہ پوچھا ہوا ہے، یہ بہت زور شور سے، کہ بہت سے مسلم ممالک میں 3 طلاق بین کر دیا گیا، اگر ہندوستان میں بین کر دیا جائے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ 11 بار سوال. میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں یہ نمبر 1 کا جھوٹ ہے. میں 20 سال دبئی میں رہا ہوں، کوئی بین نہیں ہے، کوئی بین نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا لوگوں نے؟ اور باقاعدہ ایئر لکھ کر آتا ہے 1927 میں مصر میں بین ہوا، 1951 میں فلاں جگہ ہوا، 1961 میں فلاں جگہ ہوا. پاکستان کا جو نام لینا پسند کرتے اس میں بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں. بھائی 2 میں سے ایک بات طے کر لو کہ بھارت کے تحت، سنویدھان کے تحت بھارت کو چلانا ہے یا دوسرے ملکوں کے تحت چلانا، یہ ایک فیصلہ کر لو. ایک بات. نمبر 2، یہ جتنی باتیں کہی جا رہی اس میں کتنا حق ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے کر کے، یہ بہت بڑے عالم ہیں جو ہے وہ، ان کی کتاب ہے مسلم پرسن اللہ، اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دے کر کے لکھا شمس تبریز صاحب نے کہ فیملی لا ریفارم ان دا مسلم ورلڈ، کہ مسلم ورلڈ میں فیملی لا کیسا ہوتا ہے. انہوں نے سب ملکوں کا نام لکھ کر کے لکھا ہے کہ 2 کو چھوڑ کر کہیں بھی آئلی قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی، اصلاح کی گئی ہے جو کہ غلط تھی. اس کو لوگوں نے کیا کر دیا کہ بتا دیا قانون بدل گیا. میں اور مثال دیتا ہوں. بہت دور سوچ کے جب بابری مسجد کا معاملہ اٹھا تھا تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اربوں میں جو ہے مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہے. یہاں پر ایک مسجد کا معاملہ ہے. لوگ اس کا شہاب الدین جیسا آدمی اس بات کا جواب نہیں دے پایا، اور میں سن رہا تھا عربوں میں جو مسجد توڑی جاتی ہے وہ مصلی ہے، مسجد نہیں ہے. مسجد الگ چیز ہے، مصلی الگ چیز ہے. مصلی کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ضرورت کے تحت نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی گئی. وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، نہ وقت کے طریقے سے. ایسی مسجدیں جب کبھی ضرورت ہوتی ہے، ادھر سے روڈ نکلنی ہوئی یا کوئی دوسری ضرورت ہوئی، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. مسجد نہیں توڑتے، وہ پہلے سے مصلی رہتا ہے. لیکن جب بابری مسجد کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب عربوں میں بہت سی مسجدیں توڑ دیتے ہیں، جب چاہتے تب توڑ دیتے ہیں، جب چاہتے اگر ہندوستان میں ایک توڑ دی جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ مصلی الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے. ایسے ہی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ قانون بدلے گئے. 22 ممالک کا نام لیا جا رہا ہے کہ قانون بدلے گئے ہیں. قانون کا صحیح نہیں بدلے گئے. سارے میں 3 طلاق آج بھی واقع ہے. اور جب چاروں امام کا مسلک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ قانون بدل دے کوئی؟ قانون اگر بدل بھی دے گا تو بھی وہ بیوی نہیں رہے گی، لہذا فائدہ کیا ہوا قانون بدلنے کا؟ 2 ملکوں نے یہ شرارت کی قانونی شکل میں. اس میں سے ایک ترکی ہے. یہ کمال عطا ترک بدماش آدمی جو تھا، جب یہ آیا جس نے نماز پر پابندی لگائی، جس نے یہ اذان پر پابندی لگائی، جس نے احتکاف پر پابندی لگائی، اور جس نے نماز جانے پر پابندی لگائی. اگر ایسے شخص نے اس قانون کو بدل دیا تو بہت بڑی بات ہے. اس نے یہ کہہ کر کے نہیں بدلا کہ قانون، اس کو اسلام سے دشمنی تھی. ظاہری طور پر کمال اس کا نام تھا، لیکن اندر سے وہ نہایت بدماش قسم کا آدمی تھا، لہٰذا اس نے اپنی اس بدماشی کا مظاہرہ کیا. تو ساری چیز اس نے بدلی. تو سوال نماز بھی بدلی، اس نے نماز کو بین کیا اس نے، لہٰذا وہ کوئی ہمارے لیے حجت نہیں. ایک ملک کوئی اور ہے البانیہ. ایک ملک البانیہ ہے جس نے جو ہے وہ قانون آئلی قانون میں تبدیلی کی ہے. اور اگر کہیں بادشاہت ہے اور اگر وہاں قانون تبدیل بھی ہوا ہے تو اس کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ بادشاہت میں اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے، چونکہ ڈیموکریسی نہیں رہتی ہے، کوئی آدمی اس کو بول نہیں سکتا، اس کے خلاف جو لوگ شادی اختیار کیے. آپ نے تو ہم کو کہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لہٰذا آزاد ملک کی بات کریں، غلام ملک سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دے، آزاد ملک سے تشبیہ دے. یہ باتیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.